السلام علیکم، میں امداد سمروح۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے متعلق ایک بڑا حکم آ گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے بعد ان کو لانے والے یعنی ان کے سہولت کار جو ہیں، ان کے احتساب کا مطالبہ یا احتساب کے لیے دباؤ جو وہ شدید ہو گیا ہے، مطالبات زور پکڑ گئے ہیں اور اسی وجہ سے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور دوسری طرف فوج کو ہر حالت میں سیاست میں مداخلت کر کے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کی دعوت دینے والے صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ 24-48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کلٹی ماری ہے اور اپنا پرانا بیان جو ہے اس کو ذرا سدھارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کا کردار بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب آج خود اپنے لیے جو ہے وہ گڑھے کھود چکے ہوئے، آج انہوں نے ریلی نکالنی ہے لاہور میں۔ کل سارا دن تماشا لگا ہوا تھا اسلام آباد میں عدالتوں میں کہ جی عمران خان صاحب معذور ہیں، عمران خان صاحب کو فلاں بیماری، 71 سال کی عمر ہے، ٹانگ زخمی ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ وہ لمبا سفر نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر اسلام آباد کی عدالت سے ریلیف کے نام پر تکلیف عمران خان صاحب کو دلوائی گئی۔ 13 تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے ہر صورت اب پیش ہونا ہے جا کر ایڈیشنل سیشن کورٹ میں، اور فرد جرم عائد ہونی ہے آپ پر، اس کے بعد معاملات باقی آگے چلیں گے۔ تو وہ کل سارا دن چلتا رہا، اور اب عمران خان صاحب تھوڑی دیر کے بعد اعلان کے مطابق زمان پارک سے ریلی کی قیادت کر کے آگے جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کی طلبی ظاہر ہے، ٹیریان کا مقدمہ اس کی بھی آج سماعت ہونی ہے، وہ جو عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو معاملات عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی حد تک تو صورتحال بہت زیادہ کلیئر ہو چکی ہوئی ہے۔ میں تو بڑے عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دباؤ نہ اداروں پر ہے نہ حکومت پر۔ ہاں، ملک کی معیشت پر دباؤ ضرور ہے، اس وجہ سے ادارے اور حکومت پریشان تو تھے کہ عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھ جاتا ہے، سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ عمران خان مجبوری بن جائیں گے، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بن رہے عمران خان صاحب مجبوری۔ یہ وقت نکال لیں گے ادارے بھی اور حکومت بھی، اور عمران خان صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، اور عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہی ان کو ڈھیل دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا، میں کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، میں NRO نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ اب خود مانگ رہے ہیں NRO، خود ڈھیل مانگ رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب نے ڈھیل مانگی، جب ان کو ڈھیل ملی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود ہی بم، تو کہتے ہیں نا بم نو لت مارتی، خود ہی ایسی حرکت کر دی کہ خود ہی جو ہے وہ مزید اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی عمران خان صاحب نے۔ وہی کچھ آج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب عدالتیں تو دیکھ رہی ہیں کہ جی عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سیکیورٹی 3-4 ریزنز ہیں نا۔ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس نہیں، سب سے پہلے کہا گیا کہ عمران خان کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں، عمران خان وہ عدالتیں نہیں بلا سکتی ہیں۔ مطلب عجیب نا تماشا، ریاست مدینہ کی بات کرنے والے پھر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کو عدالتیں کیوں بلا رہی ہیں، اس کو عدالتوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ جب یہ کام نہیں آیا، عمران خان صاحب عام بندے اپنے کارکنوں کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب آئین اور قانون کے لیے تو عام بندے ہی ہیں نا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ عمران خان کے لیے الگ ایٹیٹیوڈ رکھا جائے، جو کہ ہے ابھی بھی، عمران خان صاحب کے لیے الگ رویہ ہو، عمران خان صاحب کے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ ہو اور باقیوں کے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ ہو۔ لیکن ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، لیکن زبان سے کہنا، منہ سے کہنا کہ جی میں خاص آدمی مجھے نہ بلاؤ، یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ ایک ریزن یہ دی جاتی تھی، کل بھی اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ جی دیکھیں عمران خان عام آدمی نہیں، اس کو عدالتوں میں نہ بلایا جائے، اس کو تو ویڈیو لنک پر لیا جائے۔ باجی خدا کی شان ہے بھائی۔ اچھا، دوسرا، عمران خان صاحب کی ٹانگ زخمی ہے، عمران خان صاحب بیمار ہیں، عمران خان صاحب چل پھر نہیں سکتے، تو کہا گیا کہ بھئی ایسی کون سی ٹانگ ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر ایک اور بیماری بھی لے کر آ گیا، اس کا میں بار بار ذکر نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہوتا، بلکہ مریم نواز صاحبہ نے کل ذرا بلو دا بیلٹ جا کے ہٹ کیا کہ جی عمران خان کو ایسی بیماری کا بہانہ بنا لیا جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے۔ کل شیخ پورہ میں جلسہ تھا مریم نواز صاحبہ کا۔ تو بہرحال ایک یہ کہا گیا کہ جی بیمار ہیں، معذور ہیں، وہ جو میں کہتا ہوں ایکس رے دکھا کر بھیک مانگنے والوں کی طرح، وہ بھی نہیں معاملہ چلا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے، میرے پاس ٹھوس شواہد ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، آصف زرداری، ایجنسیاں اور دہشت گردوں کو پیسے دیے آصف زرداری نے،
اور اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں، یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے چلے، اس بات کو آگے لے کر گئے، اس کا جو کیا کہتے ہیں سیزن 2 ہے، نیٹ فلکس سیزن 2، وہ عمران خان صاحب نے اس کی اگلی قسط یہ جاری کی کہ مجھے عدالتوں میں پیشیوں پر بلا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنائے، مجھے پتہ چل گیا ہوا ہے۔ یعنی اتنے عمران خان صاحب کی انٹیلیجنس ہے، تو اگر پتہ چل گیا ہے کہ جی آصف زرداری نے کس کو پیسے دیے ہیں، تو ان کو سامنے لے کر وہ ثبوت سامنے لائیں، آصف زرداری کو بھی جیل میں بھجوائیں، اور ایجنسیوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی اندر کروائیں۔ عمران خان صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ سندھی میں کہتے ہیں ڈاچی ہنے ڈہ توڑی ہنے 13، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے، بابر اعوان صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیا، پریس کانفرنس کر دی کہ جی عمران خان کو عدالتی پیشیوں پہ اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو قتل کیا جائے۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ تو براہ راست عدالت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اب اس پر مقدمہ بھی بن گیا فواد چودھری صاحب پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پر۔ سیاسی مخالفین کے اوپر تو اس طرح کا الزام آپ لگا سکتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ جی عدالتوں میں بار بار بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے، عمران خان کو بم سے اڑایا جا سکے، یہ ان کے ورڈز ہیں۔ اب عدالت ظاہر حکومت کے کہنے پر تو نہیں بلاتی، مقدمہ بے شک حکومت کے عدالت استثنا دے سکتی ہے۔ عدالتوں نے عمران خان صاحب کے چلنے والے مقدمات پتہ نہیں کب سے روکے ہوئے ہیں، تو یہ عدالتوں کے اوپر الزام تھا عمران خان صاحب کا۔ تو پھر اگلی قسط یہ آ گئی، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کب تک ریلیف ملتا، تو وہ ریلیف بھی اب ملنا ختم ہو گیا۔ تو فائنلی کل جو ریلیف ملا، جس کو میں تکلیف کہہ رہا ہوں کہ اب تو پابندی ہوگی نا عمران خان صاحب کے اوپر پیش ہونے کی، تو پابند ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب 13 کو پیش نہیں ہوتے اور آج ریلی کی صورت میں زمان پارک سے داتا دربار جاتے ہیں وایا مال روڈ، اور آج کی ریلی کا بھی ٹائمنگ بڑی کمال ہے۔ آج عورت مارچ، عورتوں کے حقوق کا دن، عالمی دن، عورت مارچ ہونا ہے لاہور میں۔ ابھی بالکل اسی ٹائم پر عمران خان صاحب جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے۔ عمران خان صاحب کیونکہ حقوق جو ہے نا، حقوق جس کو کہتے ہیں، ان میں یقین نہیں رکھتے۔ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، اپنا مزدوروں کے حقوق نہیں رکھتے یقین عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی عورتیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور مرد کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں، ریپ وکٹم کو بلیم کرنے کے لیے، یعنی جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے اوپر الزام، اس کو ہی مرد الزام ٹھہرانا عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے۔ تو آج بہرحال ایک اب کوئنسیڈنٹ ہی کہہ لیں یا سوچی سمجھی ایک ساتھ، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہ ہو۔ ایک دن عدالت میں استثنا لیتے ہیں بیماری کی اپنا وجہ سے، معذوری اور سیکیورٹی کی وجہ سے، اور اس سے اگلے دن ریلی نکالتے ہیں، یعنی نہ سیکیورٹی آڑے کا ایشو یعنی جھوٹا 2 نمبری، اور پھر بیماری کا ایشو بھی ڈھونگ، یہی پھر سمجھا جائے گا نا۔ تو ظاہر ہے پھر عدالتیں میں کہہ رہا ہوں نا، بار بار عمران خان کو جو ریلیف ملتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو ایسا کانڈ کر دیتے ہیں کہ پھر مزید تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو خیر ایک تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا، اب ریلی نکلے گی، عمران خان صاحب زمان پارک سے خود ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے داتا صاحب جاتے ہیں، داتا صاحب پہنچ کر وہاں خطاب کریں گے، کس طرح کی ریلی ہوگی ابھی پتہ چلے گا۔ یہ کہا گیا کہ عمران خان قیادت کریں گے۔ قیادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل پورا راستہ چلیں گے، یہ مالو مال ہے، پورا زمان پارک سے نکلیں گے اور پھر پوری سڑک جو ہے وہ پورا راستہ سفر ساتھ عمران خان صاحب گزاریں گے۔ اب دیکھیں، اب دوسرا معاملہ جو عمران خان صاحب کے لانے والوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی چیخیں آپ سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو گیا، اور پھر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ یعنی ایک بات ایک صحافی سے کی، دوسرے صحافی سے اسی کے برعکس کر دی۔ عادل شاہ زیب کو کہا کہ جی میرا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر زاہد گشکوری کو کہا کہ جی مجھے عمران خان صاحب کا ایک رات میسج آیا تھا پچھلے دنوں، اور عمران خان صاحب نے کہا بات ہو سکتی ہے، رات گئے۔ تو میں نے کہا جی بات ہو سکتی ہے، تو عمران خان صاحب نے بعد میں کال ہو گئی، بات ہو گئی، تو عمران خان نے کہا کہ جی میرے اوپر اتنے مقدمات ہیں تو مجھے بچا لیں، کسی طرح میری مدد کریں آدھی رات کو۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب اس وقت تو ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں دیواروں میں، بچاؤ بچاؤ کی چیخیں ہیں، زمان پارک سے گزرے تو آپ کو سنائی دیں گی۔ زمان پارک کے باہر جو جتھے بٹھائے ہوئے یہ بھی اسی لیے ہے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، لیکن جو بس بیسک جو چیز ہے وہ یہ کہ ثاقب نثار صاحب نے ایک صحافی کو ایک بات بتائی، دوسرے صحافی کو دوسری بات بتائی، تو مطلب ثاقب نثار صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف بڑے ثبوت، بہت زیادہ ثبوت آ گئے ہوئے ہیں پروجیکٹ عمران خان کو لے کر پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ، جو کہ غیر سیاسی اپنے آپ کو کہتی ہے۔
تو جب ان کے ہاتھ ثبوت آ گیا تو پھر ایڈوانس میں ثاقب نثار صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرا فون، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار نہیں، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ یہ بھی رگڑے میں ہیں۔ باجوہ صاحب نے تو جتنا عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کے جتنے اعترافات کیے ہیں نا، وہ باجوہ صاحب کے لیے آرٹیکل 6 لگانے کے لیے کافی ہیں۔ عمران خان صاحب تو کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہیں، باجوہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فیض حمید کے ذریعے کہلوا کر، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا، ادارے نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو فارغ کر کے عمران خان کو لانا ہے۔ یہ باجوہ صاحب کے، اور ان چیزوں کی تردید نہیں ہوئی۔ فیض حمید صاحب تو چپ کر کے بیٹھے، لیکن فیض حمید کے خلاف بڑے ثبوت پڑے ہوئے اداروں کے پاس، ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہوا ہے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب جو پریشر آ رہا ہے وہ یہ ہے، ظاہر پریشر ان پر آئے گا جو ان کو پکڑ سکیں گے۔ سیاستدان بیچارے ہمارے وہ کیا کر سکتے ہیں، سیاستدان پریشر ڈال رہے ہیں، آصف زرداری نواز شریف یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے نا، پروجیکٹ عمران خان کو وائنڈ اپ کر کے اور اس کے ساتھ جو ان کو لانے والے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہو، ان کا بھی احتساب ہو، تاکہ آگے کوئی حرکت نہ کر سکے۔ پھر ورنہ مطلب ابھی اگر ہم نے چھوڑ دیا سب کو تو پھر کل کو آ کر کوئی اور دوبارہ یہ کسی پروجیکٹ کو لانچ کر دے گا۔ پہلے IGI بنا دی، پھر عمران خان بنا دیا، تو یہ سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پریشر تیزی کے ساتھ بلڈ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ثاقب نثار صاحب کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ فیض حمید صاحب تو بیچارے بول نہیں سکتے، ورنہ وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں چیختے چلاتے نظر آتے۔ باجوہ صاحب وہ تو پریشان ہیں کہ یار میں تو ادھر سے بھی مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، ادھر سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، تو وہ تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ بول سکیں، جتنا بولنا تھا بول لیے۔ اب عمران خان صاحب اس طرح باجوہ صاحب کا نام بھی نہیں لیتے۔ تو اصل چیز اب جو پریشر بن رہا ہے وہ ان کے اوپر بن رہا ہے، ان کے عمران خان پروجیکٹ عمران خان کے جو معمار ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہیں چاہے وہ فوج کے اندر ہیں، ان کا احتساب۔ 2 جج صاحبان جو سٹنگ ہیں اپنا، جن کے لیے تاثر عام تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فیصلے دے رہے ہیں بیٹھ کر، اعجاز الحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ تاثر ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی تو آڈیو بھی آ گئی، ان کے خلاف تو 2 ریفرنسز آ گئے ہیں، ایک شکایت ہے مسلم لیگ لائر ونگ کی، لائرز فورم کی، اور ایک میاں داؤد ایڈوکیٹ کا ریفرنس ہے۔ تو معاملات تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اب جس کو بچاؤ بچاؤ کی آواز دے رہے ہیں، وہ کہتے ہو بھائی وہ تیرے کرتوتوں کے چکر میں ہم جو ہے وہ رگڑے جا رہے ہیں، بھائی بس جو جتنا تمہارا ساتھ دینا تھا دے دیا، اب ہم سے رابطہ بھی نہیں کرنے کا ہوتا نا، اب ہم سے آپ نے رابطہ بھی نہیں کرنا۔ تو خان صاحب کو تو اب اس طرح کا جواب مل رہا ہے کہ جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوشش کی گئی تھی، ثاقب نثار نے بھی کوشش کی، فیض حمید نے بھی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح معاملات کو سنبھال لیا جائے، لیکن جب اگلوں کے پاس آڈیو ویڈیوز آ گئی ہیں تو پھر وہ اگلے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اندر جانا ہے یا سکون سے رہنا ہے، تو سکون سے رہنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ سکون سے رہ لو۔ معاملات یہاں تک نہیں ہے، اب تھوڑا بہت جو جمہوری دور آتا ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سیدھی ہوتے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا معاملہ، بلکہ پہلے دوسرے معاملے پہ آتا ہوں میں، وہ جو صاحب نا بار بار آرمی چیف کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، میں نے یہ جو احتساب والی بات ہے نا اس سے ہی جڑی ہوئی بات ہے۔ کامران خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنا دعوت دی تھی پاکستان کے آرمی چیف کو کہ وہ اپنا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنائے، اس حکومت کو گھر بھیجیں، یعنی آئین توڑیں، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کریں۔ معاشی، کامران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی سیاسی آفات کے باوجود 12 جماعتی حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم مسترد الیکشن نہ کرانے کا اعلان کر دیا، اب جمہوری ڈھکوسلا جاری رکھنے کی کیا ضرورت؟ فوج جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی رہنمائی میں موجودہ نظام کو فارغ کرے، ٹیکنوکریٹ حکومت آئے، سیاسی معاشی گند بلا صاف ہو، پھر ہو جائیں الیکشن۔ یعنی یہ پرانا جو شوق ہے نا، جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات مقررہ مدت میں نہیں کروائے گی تو یہ شوق تو انگڑائی لے رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آرمی چیف کو ذرا لالچ لولچ دیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آرمی چیف کو تاجروں نے کہا کہ ملک کے حالات برے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاستدانوں کو بٹھا دیں، تو آرمی چیف نے کہا کہ جی میں تو نہیں بٹھا سکتا، عمران خان نے ملنا ہے تو شہباز شریف سے جا کر مل لیں۔ تو اس کا وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی ویسی تو کوئی بات ہوئی نہیں، ہم نے کوئی ملاقات کا نہیں کہا، آرمی چیف کو کہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، روزانہ کہہ رہے ہیں،
فون پکڑ کر عمران خان صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آرمی چیف کا کہیں سے میسیج تو نہیں آ گیا، کوئی پیغام تو نہیں کسی میسنجر نے پہنچایا ہمیں. تو خان صاحب تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں انتہائی اشتیاق کے ساتھ منتظر ہیں. اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد، یہ تھا 2 روز پہلے کا ٹویٹ، پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کل شام کا ٹویٹ جو آیا ہے. کل شب پاکستان کے ریاستی معاملات میں طاقتور ترین شخصیت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے سامنے ملک میں معاشی سیاسی حوالے سے ہر سو پھیلی مایوسی کی تصویر کشی بااثر ترین کاروباری شخصیات نے کر دی. جنرل عاصم بہرحال پراعتماد ہیں، حالات میں بڑی مثبت تبدیلی آ جائے گی، ضرور آئے گی. یہ کامران خان صاحب نے پھر ٹویٹ کیا یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد، جب ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں آپ بار بار اس طرح سیاسی معاملات میں مداخلت کی یا آئین توڑنے کی دعوت مت دیں ورنہ پھر قانون تو اپنا راستہ لے گا نا. مطلب یہ تو ظاہر اس طرف معاملہ چلا جاتا ہے. اب جو آخری چیز ہے وہ ہمارے ہاں ایسے معاملات کبھی کبھی آپ کو سننے کو ملیں گے، کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے. ایک بار ندیم افضل چند نے یہ جسارت کی تھی جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تب انہوں نے آڈٹ کا اپنا سپریم کورٹ کے جو فنڈز تھے، بجٹ تھی، اس کی آڈٹ کا کہا تھا. تو اس وقت افتخار چودھری نے کہا تھا کہ جی ہم جواب دیں. نہیں ہے پارلیمنٹ کے سامنے. پارلیمنٹ کون ہوتی ہے؟ یہ اپنا غریباندہ بال ایسا حساب کرے گی. انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو پارلیمنٹ کو انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا کیا کہتے ہیں آڈٹ. لیکن اب نور عالم خان صاحب، وہ بھی ندیم افضل چند کے دوست ہیں، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کل ایک آرڈر پاس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا بجٹ اس کا آڈٹ کروایا جائے، 1 ماہ کے اندر رپورٹ دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو جج صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، وہ کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، کتنی اور برات ہیں ان کو ملتی ہیں، کتنے پلاٹس ہیں، یہ سارا جو ہے اس کا حساب کتاب لگا کر آڈٹ کر کے ہمیں پہنچایا جائے. اب ظاہر ہے یہ معاملہ بھی اس طرف جا رہا ہے کہ کب، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس جو آج کل سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے وہ پلاٹوں کے خلاف، جو جج صاحبان کو پلاٹ ملتے تھے ان کے خلاف فیصلے دیے ہوئے. تو پلاٹوں کا ہی رولا کہا جاتا ہے کہ جی یہ پلاٹ اور یہ وہ چیزیں لے کر نا اس طرح ہماری عدلیہ کو دے کر ہماری عدلیہ کو خریدا جاتا ہے، گندہ کیا جاتا ہے. تو یہ احتساب کا بہترین طریقہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ احتساب پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا تو زیادہ مؤثر بھی ہوگا اور زیادہ غیر متنازع بھی ہوگا، اس میں شفافیت بھی ہوگی. تو ایک بہت اچھا قدم ہے سپریم کورٹ کے متعلق پارلیمنٹ کا یہ حکم. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.